ایک کہانی ایک حافظ قرآن لڑکی کی ہے جس کی ایک عجیب و غریب آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی شادی ایک سانپ سے کر دی گئی اور پھر جو ہوا وہ سب کے لیے حیران انگیز سبق تھا۔ کیا یہ صرف ایک سزا تھی یا کسی کے پیچھے کوئی بڑی حکمت چھپی تھی؟ آخری اس لڑکی کے ساتھ کیا گزرا؟ دوستو، اس جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیے۔ بہت پہلے ایک چھوٹی سی بستی میں ایک نیک عورت رہتی تھی جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی جو بچپن سے ہی دین سے جڑی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور اس نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لی تھی۔ اس کی زندگی صرف عبادت اور تقوی سے بھری ہوئی تھی، مگر ایک دن ایک پیر بابا نے اس کی ماں سے کہا، تمہاری بیٹی بہت نیک ہے مگر اس کی تقدیر میں ایک عجیب آزمائش لکھی ہے۔ اس کی شادی ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک سانپ سے ہوگی۔ یہ سن کر ماں بہت گھبرا گئی۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کی شادی ایک سانپ سے ہو؟ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی فاطمہ قرآن پڑھتی ایک بڑا سا سانپ اس کے گھر کے قریب آ جاتا۔ اس کی ماں اسے بھگا دیتی مگر وہ ہر روز واپس آ جاتا۔ آخری ایک دن فاطمہ کی ماں پیر بابا کے پاس گئی اور کہا، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو ہم اس آزمائش کو قبول کرتے ہیں۔ پھر ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک رات بستی کے لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ کو ایک بڑی مہندی کے اندر بٹھا دیا گیا اور اس کی شادی ایک بڑے کالے سانپ سے کر دیا گیا۔ مگر اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی تھی۔ شادی کے بعد فاطمہ کو ایک اندھیری کوفہ میں لے جایا گیا۔ اس کی سامنے وہ سانپ آیا اور پھر ایک عجیب تجربہ ہوا۔ جب سانپ نے بات کی تو فاطمہ حیران رہ گئی۔ سانپ نے کہا، ڈرو مت فاطمہ، میں صرف ایک سانپ نہیں ہوں، میں اصل میں ایک انسان ہوں جو ایک پرانی بد دعا کی وجہ سے سانپ بنا تھا۔ فاطمہ نے حیران سے پوچھا، کون سی بد دعا؟ تم پر یہ عذاب کیوں آیا؟ پھر سانپ نے اپنی کہانی سنائی۔ سانپ اصل میں ایک نواب کا بیٹا تھا جو ایک وقت کا بہت گنہگار تھا۔ اس نے ایک دن ایک بزرگ کی بے عزتی کی تھی اور قرآن کی توہین کی تھی۔ اس بزرگ نے کہا تھا، جس نے اللہ کی کتاب کی بے عزتی کی وہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اور پھر ایک دن اس نواب کے بیٹا پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سانپ بن گیا۔ مگر ایک بزرگ نے کہا تھا، ایک دن اگر ایک پاکیزہ اور حافظ قرآن لڑکی اس سے نکاح کرے گی تو یہ پھر انسان بن جائے گا۔ اور وہ دن آ چکا تھا جب فاطمہ نے اپنی پوری رات عبادت میں گزاری اور قرآن کی تلاوت کی تو صبح ایک روشنی چمکی۔ سانپ نے زور سے چیخ ماری اور دھیرے دھیرے اس کا بدن بدل گیا۔ وہ ایک بہترین شکل کا انسان بن چکا تھا۔ بستی کے لوگ جب کوفہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک حسین نوجوان فاطمہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس دن سب کو سمجھ آیا کہ اللہ کی آزمائش میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے۔ جب نواب کا بیٹا پھر سے انسان بنا تو اس نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا اور فاطمہ کے قدم چومنے لگا۔ اس نے کہا، فاطمہ، تم صرف میری بیوی نہیں بلکہ میری ہدایت کا سبب بنی ہو۔ اگر تم قرآن کی تلاوت نہ کرتی اور مجھ سے شادی نہ کرتی تو میں ہمیشہ کے لیے سانپ بن کر رہ جاتا۔ بستی کے لوگ حیران ہو گئے۔ سب کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو سانپ تھا اب ایک انسان بن چکا ہے۔ کچھ لوگ نے اسے اللہ کا معجزہ کہا، کچھ نے اسے ایک چمکدار سمجھا، مگر فاطمہ اور اس کے گھر والوں کے لیے صرف ایک آزمائش تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب نواب کا بیٹا اپنی اصلی شکل میں واپس آیا تو اس نے سوچا کہ وہ اپنی والد کے بادشاہت واپس لیے اور اپنی پرانی محل جائے۔ لیکن ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔
نواب کی ریاست کے لوگ نواب کا بیٹا مر چکا ہے لوگ سمجھ گئے تھے۔ اب وہاں ایک نایاب بادشاہ تھا جو ظالم اور بے رحمی تھا۔ فاطمہ نے کہا تم اگر اللہ کے راستے پر چلو تو سب تمہاری مدد کریں گے۔ نواب کا بیٹا نے ایک پلان بنایا۔ فاطمہ کے ساتھ مل کر اس نے ایک نیا سفر شروع کیا۔ فاطمہ اور نواب کا بیٹا ایک بزرگ عالم کے پاس گئے۔ ان بزرگ نے کہا اگر تم سچے انسان بن چکے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، مگر صرف بادشاہت حاصل کرنا تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تم اس ریاست کو انصاف اور عدل کا مرکز بناؤ۔ یہ سن کر دونوں نے دعا کی اور اپنے مقصد کی طرف بڑھ گئے۔ سفر مشکل تھا مگر اللہ نے مدد کی۔ راستے میں ان کو بہت سے نیک لوگ ملے جو ظلم کے تنگ تھے۔ ان سب نے مل کر نئے بادشاہ کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخر ایک دن وہ اپنی پرانی ریاست واپس پہنچائے جہاں ایک بڑا جنگ ہوا۔ ظالم بادشاہ بہت طاقتور تھا مگر اللہ کی مدد سے فاطمہ کے شوہر اور اس کے ساتھیوں نے اسے ہرایا۔ جنگ کے بعد پرانی ریاست پھر سے اپنی اصل مالک کے پاس چل گئی۔ نواب کا بیٹا کو پھر سے ریاست کا بادشاہ بنا دیا گیا مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ پہلے وہ ایک گنہگار نوجوان تھا جو اپنی طاقت اور دولت پر فخر کرتا تھا۔ ایک نیک انصاف پسند اور اللہ کا شکر گزار انسان بن چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنی ریاست میں قرآن اور اسلام کا درس عام کر دیے۔ ہر جگہ مدرسوں کا انتظام کیا، غریبوں کی مدد کی اور ظالموں کو سزا دیا۔ فاطمہ اب صرف ایک بادشاہ کی بیوی نہیں بلکہ ایک رہنما تھی جو ہر مصیبت کے وقت اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی۔ فاطمہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی مگر اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس نے اپنی شوہر کے ساتھ بہت مشکلیں دیکھی تھی لیکن ابھی ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن جب فاطمہ ایک مدرسے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی تو ایک بوڑھی عورت اس کے پاس آئی۔ اس عورت کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا میری بیٹی ایک بیماری کی وجہ سے بول نہیں سکتی، کوئی طبی علاج نہیں کر سکتے، کیا تم مدد کر سکتی ہو؟ فاطمہ نے محبت سے کہا اگر اللہ نے مجھے کسی کا ذریعہ بنایا تو ضرور مدد ہوگی۔ پھر اس نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو صرف اشاروں سے بات کرتی تھی۔ فاطمہ نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور سورہ افتتاح، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ اگر یہ لڑکی کسی بے گناہ کی وجہ سے بیمار ہے تو اسے معاف فرما دے، اگر یہ صرف تیری امتحان کا حصہ ہے تو اسے صحت دے۔ ایک دم سے اس لڑکی نے اپنی ہونٹوں کو ہلائی۔ اس کی ماں حیرت میں چلانے لگی میری بیٹی بول رہی ہے۔ سب لوگ نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی پہلی دفعہ اللہ کا لفظ بول رہی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا جو فاطمہ کی زندگی میں دکھایا دیا، لیکن سب کو فاطمہ کی نیک دل پسند نہیں تھی۔ کچھ لوگ جو پرانے ظالم بادشاہ کے ہمدرد تھے فاطمہ اور اس کے شوہر سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک جادوگر سے مدد مانگی جو ایک کالی طاقت والی انسان تھی۔ ایک رات جب فاطمہ نے اپنے محل میں تھی تو ایک سپاہی بھاگتے ہوئے آیا اور کہا مالکہ ایک اجنبی عورت آپ سے ملنے چاہتی ہے، کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ فاطمہ نے کہا اسے اندر بھیجو، لیکن جیسا ہی وہ عورت اندر آئی فاطمہ نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ ہے جس میں کچھ لکھا ہے۔ جیسا ہی فاطمہ نے وہ کاغذ چھینے لگی اس کی بدن پر عجیب سی سکون اور بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ اس عورت نے مسکرائی، ہنس کر کہا تم سمجھتی تھی کہ صرف قرآن ہی ہر چیز کا حل ہے، دیکھو اب تم بھی ہماری طاقت کا شکار ہو گئی ہو۔ پھر اس عورت نے ایک
دھواں چھوڑی اور غائب ہو گئی۔ فاطمہ بے چین رہتی تھی، اس کا جسم کمزور ہونے لگا، نیند اڑ گئی اور عجیب عجیب خوابیں دیکھنے لگی۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ فاطمہ بیمار ہو رہی ہے تو اس نے ایک بزرگ عالم کو بلایا۔ بزرگ نے کہا، ایک جادو ہے جو تمہاری روحانی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر فکر مت کرو، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا کہ وہ ہر رات سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور اللہ کے ذکر کرتے رہے۔ پھر ایک رات جب فاطمہ سورہ بقرہ پڑھتی تھی جو اس کے بدن ہلکا محسوس ہونے لگا۔ جس وقت اس نے کچھ آیات پڑھی تو ایک تیز ہوا چلی اور اس کی کمر سے ایک کالی پرچی بھاگ کر آئی۔ فاطمہ دوبارہ صحت مند ہو گئی۔ سب کو سمجھ آیا کہ جادو اور برائی کا دور صرف قرآن کی روشنی میں ہے۔ فاطمہ کی زندگی صرف معجزات اور امتحان سے بھرا تھا، لیکن اس کی صبر اور طاقت نے ہر بار اسے کامیابی دی۔ جب اس کا شوہر بادشاہ بنا تو اس نے کہا، فاطمہ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا میں تمہارا کوئی تمنا پورا کر سکوں؟ فاطمہ نے کہا، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ ایک ملک صرف اللہ کی عبادت کا مرکز بن جائے، یہاں ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، ہر غریب کو انصاف ملے اور ہر انسان صرف قرآن کو اپنا رہنما بنائے۔ یہ سن کر اس کا شوہر مسکرایا اور کہا، تم واقعی ایک حافظ قرآن ہو جو صرف اللہ کے لیے جیتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ریاست صرف اسلام کا مرکز بنے گا۔ فاطمہ کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہر مصیبت کا حل قرآن میں ہے۔ گناہ کا انجام برا ہوتا ہے، مگر جو اللہ سے معافی مانگ لے اسے اللہ بچا لیتا ہے۔ جادو اور برائی صرف اللہ کی قدرت سے ختم ہوتی ہے۔ جو صبر اور تقوی رکھتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ ایک ایسی کہانی ہے جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور پھر دیکھو اللہ تمہارے زندگی میں کیسا چمکدار کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔